بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم، پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے بیشتر نکات پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ معیشت، آئندہ مالی سال کے بجٹ، گلگت بلتستان انتخابات اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر کا وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کی حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری میں پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں کامیاب انتخابی مہم پر بلاول بھٹو کو مبارکباد۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ میں پھر رد و بدل، 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس پھر مؤخر کل ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق۔ کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزوں کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ پی ایس ٹی پی پر حکومت اور اتحادیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وفاق سب سے زیادہ فنڈ بلوچستان، پھر سندھ اور تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کو دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات۔ این ای سی اجلاس اور صوبے کے مالی حقوق سے متعلق تبادلہ خیال۔ گندم فراہمی، گیس اور پن بجلی منصوبوں سے متعلق مسائل پر بھی بات چیت۔ سہیل آفریدی بولے خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلا سلوک جاری رہا تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہوگی۔ بجٹ سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور منظوری ناگزیر ہے۔ سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وفاقی بجٹ اور صوبے کے شیئر سے متعلق گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان بولے این ایف سی ایوارڈ آئینی حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف، آئی ایم ایف منظوری سے مشروط۔ وفاقی حکومت نے ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز دے دی۔ سپر ٹیکس میں 2% کمی، برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس کے خاتمے کی تجویز۔ پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کی تجویز رکھی۔ ریلیف اقدامات کی منظوری آئی ایم ایف دے گا۔ سولر پینلز، ہائیبرڈ گاڑیاں اور دیگر اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس بڑھا کر 18% کرنے پر بات چیت جاری۔ ماحول دوست اور توانائی بچت یقینی بنانے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس کم رکھا جائے گا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آج احتجاج کی کال۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ راولہ کوٹ میں لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا جب تک راولہ کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خواجہ مہران نے جواب دیا سیکورٹی فورسز راولہ کوٹ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ وزیر مملکت قانون نے کہا کالعدم جے اے سی سی کے رہنما کی آڈیو نے کئی حقائق پر سے پردہ اٹھا دیا۔ راولہ کوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائیں۔ گھناؤنے عمل سے کالعدم کمیٹی کا مکروہ اور گندا چہرہ بے نقاب ہوا۔ ادھر پرتشدد مظاہروں میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ سول لائنز راولہ کوٹ میں ادا کی گئی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ آئی جی آزاد کشمیر ملک لیاقت کا کہنا ہے ریاست کے امن کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں نے کالعدم کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں رہا۔ باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال۔ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز میں بھی معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے۔ راولہ کوٹ میں بھی معاملات زندگی رواں رہا۔ تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تعینات۔ شرپسند عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات مسترد کر دیے۔ برطانیہ میں مقیم بعض افراد کے تبصروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ بعض برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے ریمارکس کے تاریخی حقائق سے لا علمی کی عکاسی کرتے ہیں۔
پاکستان ایک خود مختار اور جمہوری ریاست ہے، دوسروں سے بھی عدم مداخلت کی توقع رکھتا ہے۔ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر شہریوں کے آئینی حقوق کا مکمل احترام کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئین میں قانون کی حکمرانی اور عدالتی فیصلوں کا احترام یقینی بنایا گیا ہے۔ امریکی صدر کا 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح حاصل کرنے کا اعلان، کہا امریکہ کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ، وہ بہت اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ڈیل ہوتے ہی تیل کی قیمتیں سے تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کا ایران اسرائیل کی حالیہ کشیدگی ختم کروانے کا بھی دعویٰ، کہا تہران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی، نتن یاہو کو بتایا کہ جنگ شروع کی تو تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ 5 ممالک نے مجھ پر نتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی، امریکی صدر کا معاہدے تک ابن ہومس کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق حتمی مسودے پر بات چیت جاری، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا دعویٰ، سعید ایروانی نے کہا ابھی حتمی معاہدہ نہیں ہوا مگر کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کا رابطہ برقرار ہے، دونوں ممالک حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں ایران کے بھرپور حملوں کے بعد اسرائیل جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوا، اپنی سرزمین اور اقدار کے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ اسپیکر باقر کالباغ بولے کاغذ پر جنگ بندی اور میدان عمل میں خلاف ورزیوں نے تضادات بے نقاب کر دیے۔ امریکی صدر کے بیانات ان نکات سے متصادم تھے جن پر اتفاق ہوا، لگتا ہے امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ سربراہ ایرانی قدس فورس اسماعیل حقانی کا آبنائے ہومس سے باب المندب تک سیکیورٹی کا نیا نظام نافذ کرنے کا اعلان، کہا خلیج عمان سے بحیرہ احمر تک مزاحمت کا نیا حفاظتی حصار قائم کیا جائے گا۔ تہران کو نشانہ بنانے کے بعد ایران نے ہم پر حملے روکے، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا دعویٰ، کہا ایران نے دوبارہ حملہ کرنے کی غلطی کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی مشرق وسطیٰ میں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا صورتحال کا پرامن حل نکالنے کے ذریعے سفارتی کوششیں جاری ہیں، امن کے اصول کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے، فریقین امن کو ایک اور موقع دیں، کشیدگی کم کریں اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں، جنگ خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتی ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے فروغ کا خواہاں ہے۔ لبنانی صدر کی اسرائیلی حکومت اور عوام کو مذاکرات کی دعوت، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں جوزف اون نے کہا عسکری حل اسرائیل کے لوگوں کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتا، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اسرائیلی بھی تیار ہیں تو آئیں بیٹھیں اور بات کریں، جنگ بندی ڈیل سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، اسرائیل کے ساتھ مکمل امن کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں حالیہ اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، افغان سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، پاکستان میں دہشت گرد کارروائی میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں، سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا دہشت گرد گروہ غیر ملکی افواج کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے لیے اپنا دفاع کریں گے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 9 نشستوں پر کامیاب، نون لیگ کی 5 اور MWF کی 1 نشست، 6 آزاد امیدوار بھی جیت گئے، 24 میں سے 3 نشستوں کے نتائج آنا بھی باقی۔ پیپلز پارٹی نے GBA 1, 4, 5, 7 اور 9 پر میدان مار لیا، GBA 10, 11, 12 اور 19 پر بھی PP امیدوار کامیاب، GBA 2, 13, 18, 20 اور 22 پر لیگی امیدواروں نے سیٹیں نکال لیں، GBA 8 پر MWM کا امیدوار فاتح، GBA 3, 6, 21, 23 اور 24 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 16 فارم 47 جاری کر دیے گئے، کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن الیکشن پر عوام کو مبارکباد، پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے پر بھی مبارکباد کا پیغام، کہا صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مبارکباد ہو، نون لیگ کے امیدواروں نے بھی اچھا مقابلہ کیا، سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام بھی خصوصی تحسین کے لائق ہیں، پرامن شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے الیکشن کو جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات قرار دے دیا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن میں پری پول دھاندلی کی گئی، خاص منصوبے کے تحت PTI کو پورے عمل سے باہر نکالا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا حلف کے دن یوم سیاہ منانے کا اعلان، سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، نتائج میں رد و بدل اور دھاندلی کی گئی، سارے انتخابی عمل پر سوالات اٹھتے ہیں۔ MPA کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادھی حملہ کیس کے 3 مرکزی ملزمان CCD سے مقابلے میں ہلاک، 2 گرفتار، پولیس حکام کے مطابق CCD ٹوبہ ٹیک سنگھ نے گرفتاری کے لیے تھانہ رجانہ کی حدود میں چھاپہ مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی،
جوابی کارروائی میں 3 ملزمان مارے گئے۔ ملزمان نے چند روز قبل ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی اور 4 شہریوں کو جاں بحق کیا تھا۔ ادھر لاہور کے علاقے گجر پورہ میں خاتون سے اجتماعی زیارتی کیس کا مرکزی ملزم CCD کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔